مفتی صاحب کے یوٹیوب چینلز کو سبسکرائب کیجئے اور ان کے تازہ بیانات کے ذریعے اپنی علمی، اصلاحی اور فکری آبیاری کرتے رہیے۔ اللہ رب العزت نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ انسان اور جنات کی تخلیق کا مقصد اللہ کی یاد اور اللہ کی عبادت ہے۔ اللہ کی عبادت کو پورا کیسے کرنا ہے، اس کا کیا طریقہ کار ہے، اللہ کے حکم کی تعمیل کیسے کرنی ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو اپنے احکامات کا طریقہ بتانے کے لیے انبیاء علیہم السلام کا سلسلہ شروع فرمایا۔ ہر نبی اپنی قوم کو آ کر اللہ کے حکم پر عمل کرنے کا طریقہ بتاتا تھا، اللہ کے حکم کی تعمیل کا طریقہ بتاتا تھا کہ تم نے اپنے اللہ تک کیسے پہنچنا ہے اور اللہ کو کیسے راضی کرنا ہے۔ تو انبیاء علیہم السلام کی اس فہرست میں ایک خوبصورت نام سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا بھی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی مختلف پاروں اور سورتوں میں فرمایا، اور ان کے متعلق باطل نے جتنے نظریات بنا رکھے تھے، تمام نظریات کی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی مختلف آیات میں تردید فرمائی، اور عیسیٰ علیہ السلام کی شخصیت کو بہترین انداز میں واضح کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام صرف میرے رسول اور نبی ہیں۔ مل مسیح ابن مریم الا رسول، عیسیٰ علیہ السلام صرف میرے رسول ہیں۔ قد خلت من قبلہ الرسل، جیسے پہلے رسول آتے رہے، انہی رسولوں میں سے یہ بھی ایک رسول ہیں۔ تو حضرت مریم کے بیٹے ہیں۔ اس کے علاوہ جتنی تم نے باتیں بنا رکھی ہیں اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم، جو حضرت عمران کی بیٹی تھی، حضرت عمران کی بیوی نے نظر مانی کہ اللہ تعالیٰ نے اگر مجھے بیٹا عطا فرمایا تو میں اس کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی۔ اذ قالت امرأة عمران ربی انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم، نظر مان لی کہ جو اللہ تعالیٰ مجھے بیٹا عطا فرمائے گا اس کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی۔ لیکن جب پیدائش ہوئی تو بیٹی کی پیدائش ہوئی۔ فلما وضعتها قالت ربی انی وضعتها انثی، بیٹی کی پیدائش ہوئی تو کہنے لگی یہ تو میں نے بیٹی پیدا کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ ہم نے اسی کو ہی منتخب کر لیا ہے۔ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثىٰ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ تفصیلات ہیں، میں مختصر انداز میں عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے کچھ پہلوؤں پر روشنی ڈالنا چاہتا ہوں۔ تو حضرت مریم کی پیدائش کے بعد اب ان کی تربیت اور ان کی پرورش کا مرحلہ تھا۔ ہر کوئی چاہتا تھا کہ حضرت مریم کی جو پرورش ہے وہ میرے حصے میں آئے۔ حضرت زکریا علیہ السلام وقت کے نبی اور پیغمبر تھے، حضرت مریم کے خالو بھی تھے۔ حضرت مریم کی کفالت وکفلھا زکریا ان کے حصے میں آ گئی۔ تو حضرت مریم کو ایک کمرے میں رکھا گیا، ہاں وہاں تشریف فرما ہوتی تھی۔ حضرت زکریا علیہ السلام جب آپ کے پاس تشریف لاتے
تو دیکھتے کہ آپ کے پاس بے موسمی پھل پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ نے مریم کو ایک مقام اور مرتبہ بخشنا تھا، تو زکریا علیہ السلام حضرت مریم کے حجرے میں ان پھلوں کو دیکھ کر حیران ہوتے اور کہتے قال یا مریم انا لکی ھذا، اے مریم یہ پھل تیرے پاس کہاں سے آئے ہیں، بے موسمی پھل ہے۔ تو کہتی تھی قالت هو من عند اللہ، یہ پھل میرے پاس اللہ کی طرف سے آئے ہیں، کیونکہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کے عطا کرتا ہے۔ یوں حضرت زکریا علیہ السلام کی نگرانی اور تربیت میں حضرت مریم کی پرورش ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ کا اظہار کے لیے فیصلہ فرمایا کہ حضرت مریم کو ایک اپنے برگزیدہ پیغمبر کی ماں بناتا ہوں اور اپنی قدرت کو ظاہر کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اسباب کے محتاج نہیں ہے۔ کائنات میں کتنے کام ہمیں نظر آتے ہیں کہ اسباب کے ساتھ ہو رہے ہیں، لیکن اللہ نے قرآن میں ان واقعات کو بیان کر کے ہمیں بتایا کہ اللہ سبب کا محتاج نہیں ہے، اللہ اس کام کو بغیر سبب کے بھی کر سکتا ہے۔ انسان کی تخلیق مرد عورت کے اختلاط سے ہوتی ہے، سبب یہ ہے، لیکن اللہ نے بغیر سبب کے پیدا فرمایا۔ عیسیٰ علیہ السلام کا باپ کوئی نہیں، اور بغیر ماں باپ کے بھی پیدا فرمایا حضرت آدم علیہ السلام کو، ان کی نہ کوئی ماں ہے نہ ان کا کوئی باپ ہے، اور بتایا کہ میں اسباب کا محتاج نہیں ہوں، اللہ کرنا چاہیں تو بغیر سبب کے کرنے پر قادر ہیں۔ تو حضرت مریم کے ذریعے اللہ کی قدرت ظاہر ہوئی کہ بغیر باپ کے اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے پیٹ سے پیدا فرمایا۔ اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرک، اے مریم اللہ تعالیٰ تجھے بیٹے کی خوشخبری دیتے ہیں۔ تو کہنے لگی انا لکی ھذا، وہ کیسے ہوگا؟ فرمایا یہ اللہ کا امر ہے، اذا قضا امرا فانما یقول له کن فیکون، اللہ تو جس کام کا ارادہ کرنا چاہتے ہیں کن کہتے ہیں وہ کام ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ نے فیصلہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھے ایک بیٹا عطا فرمائے۔ تو حضرت مریم کے بطن مبارک سے اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ اب عیسیٰ علیہ السلام کی جب پیدائش ہوئی، تفصیلات ہیں قرآن میں، تو ان کے متعلق دو گروہ سامنے آ گئے۔ ایک گروہ یہودیوں کا تھا جس کا عقیدہ عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق یہ تھا کہ ان کے خلاف عقیدہ، ان کی والدہ پہ تہمتیں لگانا کہ ان کی والدہ پاک دامن نہیں ہے، اور باقاعدہ مقابلے میں آ گئے اور سوال کرنے لگے یہ بیٹا تیرے پاس کیسے آیا، تیری تو شادی نہیں ہوئی، تیرا تو نکاح نہیں ہوا، تہمتوں کا بازار گرم کر دیا، سوال کرنے لگے۔ تو حضرت مریم نے بیٹے کی طرف اشارہ کیا، اس سے پوچھو۔ کہنے لگے اس سے کیسے پوچھیں، یہ تو بولتا ہی نہیں ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسی بچے ہونے کی حالت میں گویائی فرمائی، قال انی عبد اللہ، تم میری ماں سے تم سوال کرتے ہو میں کون ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اللہ مجھے کتاب دیں گے اور اللہ نے مجھے نبی بنایا۔ ایک معجزہ ظاہر ہوا عیسیٰ علیہ السلام کا کہ اس اتنے چھوٹے ہونے کی حالت میں ان کی گفتگو کرنا، ان کا بولنا، یہ معجزہ تھا۔ لیکن یہود آپ کی جان کے دشمن بن گئے، آپ کی جان کے دشمن بن گئے، اور کہنے لگے ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا اور سولی پہ چڑھا دیا، ختم ہو گئے۔ اللہ نے یہود کے اس باطل نظریے کی تردید قرآن میں کی، وما قتلوہ وما صلبوہ
وَلَٰكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، عیسیٰ علیہ السلام نہ قتل ہوئے ہیں نہ سولی پہ چڑھائے گئے ہیں، بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ نے انہیں آسمان پہ اٹھا لیا ہے۔ ان کے گمان میں عیسیٰ علیہ السلام کو ہم نے ختم کر دیا، لیکن عیسیٰ علیہ السلام حقیقت کے اعتبار سے آسمانوں پہ تشریف لے گئے۔ قرآن ہمیں بتا رہا ہے، قرآن ہمیں یہ نظریہ دے رہا ہے، قرآن ہمیں یہ عقیدہ دے رہا ہے کہ ہمارا نظریہ اور عقیدہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پہ ہیں، اور ہمارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں بتایا کہ قرب قیامت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، دجال کو قتل کریں گے، روضہ رسول میں دفن ہوں گے۔ یہ ساری تفصیلات احادیث میں موجود ہیں۔ تو یہودیوں کے اس باطل نظریے کی تردید قرآن نے کی کہ تمہارا نظریہ غلط ہے، اور دوسرا گروہ عیسائیوں کا تھا، انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق ایسے نظریات اور عقائد اختیار کیے جو بالکل ظلمت اور تاریکی والے تھے، حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام کی تعریف میں مبالغے میں پڑ گئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اپنی امت کو تنبیہ فرمائی تھی کہ میری تعریف میں اتنا مبالغہ نہ کرنا جس طرح عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا، اور گمراہ ہو گئے، رستے سے ہٹ گئے، اللہ کا بیٹا اور جز بنا دیا۔ کیا کیا؟ تعریف میں مبالغہ کیا، اتنا آگے بڑھ گئے۔ اسلام اعتدال کا حکم دیتا ہے، نہ بہت زیادہ سختی کا حکم دیتا ہے، نہ اتنی نرمی کہ انسان راستے سے ہی ہٹ جائے۔ افراط اور تفریط سے بچ کر زندگی گزارنے کا نام دین اسلام۔ تو عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق 3 نظریات اپنائے۔ ان تینوں نظریات کو اللہ نے قرآن میں ذکر کر کے ان کی تردید فرمائی۔ عیسائیوں کا پہلا نظریہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ تھا، لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم۔ اللہ نے نظریہ بعد میں بیان کیا، کفر کا فتویٰ پہلے لگایا کہ تم عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ اللہ اعلان کر چکے ہیں، اپنی کتاب دیکھو، تمہارے پاس تورات موجود ہے، تورات کے کتنے احکامات تمہیں نظر آئیں گے جس میں اللہ نے فرمایا کہ میں اکیلا ہوں، میری کوئی اولاد نہیں ہے، اللہ کی کوئی بیوی نہیں ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ کتنی پیاری خوبصورت اللہ نے سورت نازل فرما کے اپنی وحدانیت کو بیان فرمایا کہ تم اپنی کتاب نہیں پڑھتے؟ عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر جو کتاب اللہ نے تورات نازل فرمائی تم وہ نہیں پڑھتے؟ انجیل عیسیٰ علیہ السلام کو ملی، تم وہ پڑھتے نہیں؟ اس میں موجود ہے کہ اللہ کی ذات کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، تم شریک بنا رہے۔ تو لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، اللہ فرماتے ہیں انہوں نے کفر کیا جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، ان کی تردید کر دی کہ اللہ کا کوئی بیٹا نہیں ہے، لم یلد ولم یولد۔ یہ پہلا نظریہ تھا۔ عیسائیوں نے دوسرا نظریہ یہ اپنایا، هو المسیح اللہ، کہنے لگے مسیح اللہ ہے، اللہ زمین پہ تشریف لائے ہیں۔ کتنا باطل نظریہ، عیسیٰ علیہ السلام کو الہ بنا دیا۔ اللہ نے اس کی تردید فرمائی۔ پھر انہوں نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس باطل نظریے کی تردید فرما کر تیسرا عقیدہ ان کا بیان کیا، لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ۔ تیسرا نظریہ، عیسیٰ علیہ السلام تینوں میں سے تیسرے ہیں، کیونکہ عیسائیوں کا ایک گروہ کہتا ہے کہ الوہیت کے 3 حصے ہیں، 3 جز ہیں، ایک اللہ تعالیٰ ہے، ایک حضرت مریم ہے، ایک عیسیٰ علیہ السلام، 3 کو یکجا کیا ہے۔ جب 3 کو یکجا کر کے
لفظ بولا جائے تو تیسرا بولا جاتا ہے، جیسے ثانی یثنین، دو کو یکجا بولا جائے تو دوسرا کہا جاتا ہے، دو میں سے دوسرا، یا انہوں نے کہا تین میں سے تیسرا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ ساری تمہاری منہ کی باتیں ہیں۔ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ ذلک قولہم بافواہہم، یہ تمہاری منہ کی باتیں ہیں، حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ کبھی تم کہتے ہو عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے، کبھی عیسیٰ علیہ السلام کو تم اللہ بنا دیتے ہو، کبھی تم الہ کے 3 جز بنا دیتے ہو، 3 حصوں میں سے تقسیم کر دیتے ہو، یہ سارے نظریات تمہارے باطل ہیں، تم ظلمت اور تاریکی کے اندر ہو۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں عیسائیوں نے جتنے نظریات اور عقائد اپنائے، تمام نظریات اور عقائد کی نفی قرآن نے کر دی، اور عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق نظریے کو واضح کر دیا، مل مسیح ابن مریم الا رسول، بس عیسیٰ علیہ السلام کی حقیقت یہ ہے وہ صرف ایک اللہ کے رسول ہے اور اللہ کے پیغمبر ہیں، حضرت مریم کے بیٹے ہیں۔ جب بھی عیسیٰ علیہ السلام کا قرآن میں نام آئے گا ابن مریم ابن مریم، ابن مریم کو حصہ بنا دیا ان کے نام کا، کہ یہ مریم کے بیٹے ہیں، ان کا باپ نہیں ہے۔ یہ اللہ کی قدرت ظاہر ہوئی ہے کہ اللہ نے بغیر باپ کے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کر دیا، یہ اللہ کی روح ہے، براہ راست اللہ کے امر سے اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ تو تمام نظریات عیسائی دنیا کے قرآن نے باطل کر کے رکھ دیا، اور مسلمان کا یہی نظریہ اور عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ پیغمبر اور رسول ہیں۔ اللہ نے قرآن میں عیسیٰ علیہ السلام کے تذکرے کو قرآن کی مختلف پاروں اور صورتوں میں بیان فرمایا، اور آپ کی شخصیت کو واضح کیا گیا۔ تو قرآن کا تو اعلان ہے تمام عیسائیوں سے اور نصارہ سے کہ تم اپنے ان باطل نظریات سے نکل کر اسلام کی روشنی میں آؤ۔ تم نے جو اللہ پر جھوٹ اور افتراء باندھ رکھا ہے، تم ظلمت اور تاریکی میں کھڑے ہوئے ہو، نہ تمہارا اپنی کتاب پر ایمان ہے، نہ تم قرآن کو مانتے ہو۔ اپنی کو مان لو، تمہاری اپنی کتاب میں تمہارے نظریات کی تردید ہے، تم نے اپنی کتابوں کو ہی بدل دیا۔ اور دسمبر کے مہینے میں 25 دسمبر کو پوری دنیا کے عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا دن مناتے ہیں، کرسمس ڈے کے نام سے، کہ عیسیٰ علیہ السلام 25 دسمبر کو پیدا ہوئے تھے۔ اب اگر حقیقت دیکھی جائے، کئی علماء نے تحقیق سے یہ ثابت کیا ہے کہ 25 دسمبر عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش نہیں ہے، دلائل سے ثابت کیا، اور ان کی خود اپنی بائبل کے اندر موجود ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے تھے بیت لحم کے قریب، بیت لحم ایک جگہ کا نام ہے، وہاں پیدا ہوئے تھے، اور چرواہے بکریوں کو چرایا کرتے تھے، اور رات کے وقت ولادت ہوئی تھی، جبکہ اس مقام پر دسمبر کے مہینے میں برف باری ہوتی ہے۔ اور بھی کئی دلائل موجود ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش میں موسم گرمی کا تھا۔ تو کرسمس، یہ کرائسٹ کا معنی کہتے ہیں، یہ عیسیٰ علیہ السلام کو کہتے ہیں، اور مس کہتے ہیں اجتماع اور جمع ہونے کو، کہ مسیح کے پیدائش کے دن جمع ہونا، اس کو نے یہ نام دیا۔ اور اس دن کو منانے کے لیے جو خرافات، جو فحاشی، جو عریانی اس زمین پہ برپا کی جاتی ہے، اور اپنے اس باطل نظریے کے اظہار کے لیے، نعوذ باللہ معاذ اللہ، کہ اس دن اللہ کا بیٹا پیدا ہوا تھا، اس نظریے پہ زمین پھٹ جاتی، آسمان ٹوٹ جاتا، سمندر چھر جوڑتے کہ اتنا باطل نظریہ اللہ کے بارے میں انہوں نے اپنایا، اللہ کی ذات کے ساتھ اس قدر انہوں نے شریک ٹھہرایا۔ اس باطل نظریے کے اظہار کے لیے، خوشی کے لیے 25 دسمبر کو یہ دن مناتے ہیں، اور پوری دنیا کے اندر اس دن کو منانے کا باقاعدہ انتظام ہوتا ہے۔ عیسائی دنیا
عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کی خوب دھجیاں اڑاتے ہیں، منا دن رہے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا، اور خلاف ورزی کس کی کر رہے ہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کی۔ عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات یہ تھوڑی تھی کہ شراب پیو اور فحاشی اور ریانی کا کام کرو، ان کی بائبل ان کے کاموں کی تردید کرتی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے مذہب میں شراب حرام تھی، فلاں فلاں چیزیں حرام تھیں جن کا تم 25 دسمبر کو اہتمام کرتے اور نعوذ باللہ ان کا ارتکاب کرتے ہو۔ اور افسوس ان مسلمانوں پر ہے جو اس دن عیسائیوں کی تقریبات میں شرکت کرتے ہیں، باقاعدہ کیک کاٹتے ہیں۔ ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ تم کس نظریے کی تردید، کس نظریے کی حمایت کے لیے جا رہے ہو۔ ان کی تقریب میں شرکت سے ان کے نظریے کی تائید ہوتی ہے، تقویت ملتی ہے۔ وہ تو اس لیے خوشی منا رہے ہیں نعوذ باللہ اللہ کا بیٹا پیدا ہوا تھا، اور ان کو تو ووٹ چاہیے۔ کہتے جی ہم ہمدردی کا اظہار کر رہے ہیں۔ ہمدردی کا اظہار شریعت کی حدود توڑ کر نہیں کیا جا سکتا، شریعت کی حدود میں رہتے ہوئے کیا جاتا ہے۔ وہ تو اپنے باطل نظریے کا اظہار کر رہے ہیں 25 دسمبر کو، اور تم انہیں مبارکباد دینے کے لیے ان کی تقریب میں جا رہے۔ خصوصاً ان مسلمانوں کے لیے خصوصاً پیغام ہے جو یورپ کے اندر مقیم ہے، جو عیسائی ملکوں کے اندر مقیم ہیں، جن کے روابط اور تعلقات عیسائی مذہب کے لوگوں کے ساتھ بنے ہوئے ہیں۔ ان کے لیے لمحہ فکریہ اور سوچنے کی چیز ہے کہ اس دن یہ ان کو مبارکباد دیتے ہیں اور ان کو ہدیہ اور گفٹ پیش کرتے ہیں کہ ہم اپنے اسلام کے نظریے کے خلاف چل رہے ہیں۔ بعض علماء نے یہاں تک فتویٰ دیا ہے کہ اگر کوئی ان کی تائید میں یہ بات کہتا ہے کہ تم ٹھیک کر رہے ہو، اس کا نکاح ہی ٹوٹ جاتا ہے، وہ اسلام سے نکل جاتا ہے۔ تو اگر غلط سمجھتے ہوئے بھی مبارکباد دیتا ہے تب بھی شرک کے اندر پڑتا ہے، شرکیہ کام کے اندر پڑتا ہے۔ تو ہم نے غیر مسلموں کی جتنے بھی تہوار ہیں، جتنی بھی تقریبات ہیں، مسلمان نے ان کا بائیکاٹ کرنا ہے، اور اس دن لوگوں تک پیغام پہنچانا ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، اللہ پیدا نہیں ہوئے، اللہ کی کوئی اولاد نہیں، ولم یکن لہ کفوا احد، اللہ کے ہمسر کوئی ہے ہی نہیں، لیس کمثلہ شیء، اللہ کے مثل کوئی چیز نہیں ہے۔ اللہ قیامت کے دن میدان محشر میں اللہ سوال کریں گے عیسیٰ علیہ السلام سے، قرآن میں موجود ہے کہ اے عیسیٰ تم بتاؤ، تم نے ان کو کہا تھا کہ میری ماں کی اور میری پوجا کرو؟ عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے یا باری تعالیٰ میں ان سے بری ہوں، میں نے نہیں کہا ان کو، میرا ان کو کوئی یہ پیغام نہیں تھا، میں نے تو آپ کی عبادت کی دعوت دی تھی۔ ان کو شرمندہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو سامنے لا کر ان سے سوال کریں کہ میں ان سے بری ہوں، ان کے کام سے، انہوں نے مجھے اللہ کا بیٹا بنایا، انہوں نے مجھے کبھی اللہ بنا دیا، کبھی الوہیت کے 3 حصے کر دیے، یہ سب ان کے باطل نظریے ہیں۔ اللہ نے قرآن کے اندر سب سے زیادہ جس کو بیان کیا ہے وہ نظریہ توحید کو بیان کیا ہے، عقیدہ توحید کو بیان کیا ہے، اپنی وحدانیت کو بیان کیا ہے، اور سب سے زیادہ نفی قرآن میں جس کی گئی ہے وہ شرک کی گئی ہے کہ اللہ کو ایک مانو، اللہ کو ایک مانو، اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے۔ اللہ ہر ایک کو ہدایت نصیب فرما کر اسلام کی روشنی نصیب فرما دے کہ موت سے پہلے پہلے یہ تمام دنیا کے عیسائی اس ظلمت اور اندھیری اور تاریکی سے نکل کر اسلام کے نور کے اندر آ جائیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو تسلیم کر لیں، قرآن کو تسلیم کر لیں، دنیا بھی بن جائے گی، آخرت بھی بن جائے گی۔ لہٰذا ہمارے لیے یہ حکم ہے کہ ہم اس دن نہ کسی عیسائی کو مبارکباد دیں گے، نہ ان کی تقریب میں شرکت کریں گے، اور نہ ہی ایسا عمل کا اظہار کریں گے جس سے ان کی تائید ہو۔ لیکن ہمارے جو سیاسی لوگ ہیں
ان کو تو اپنی وزارتوں کی، اپنے ووٹوں کی، اپنے عہدوں کی فکر ہے. ایمان جاتا ہے چلا جائے، انہیں کوئی فکر نہیں. ایمان چلا جائے، ان کے ہاں ایمان جانے کی کوئی ان کو پریشانی نہیں ہے، ایمان کی کوئی اہمیت نہیں ہے. ان کو تو اپنے عہدے کی فکر ہے، اپنے مال، لالچ، ہرس، اس کے اندر یہ مبتلا ہیں. تو یہ جائیں گے، وزراء بھی جائیں گے، بڑے بڑے لوگ جائیں گے، جا کر ان کی تقریبات میں شرکت کر کے باقاعدہ کیک کاٹیں گے اور بھرپور تائید کریں گے اور ایمان سے فارغ ہو جائیں گے. اللہ نے کتنا قیمتی ایمان دیا. مسلمان ذرا کبھی سوچ کر تو دیکھے، کتنی محنت سے انسان کچھ نیک اعمال کر کے نیکیاں اکٹھی کرتا ہے اور اس طرح کا عمل کر کے اپنے ساری نیکیوں کو ضائع کر دیتا ہے. لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اگر تم شرک کرو گے اللہ تعالیٰ تمہارے سارے نیک اعمال ضائع کر دے گا، صاف ہو جاؤ گے. اور عیسائی لوگ، عیسائی مشینری مسلمانوں کے بچوں کو عیسائی بنانے کے لیے، اپنے نظریوں کو پھیلانے کے لیے بھرپور محنت اور کوشش کر رہی ہے. تبلیغی جماعت کے احباب جب بیرون ملکوں کا سفر کرتے ہیں وہ آ کر کارگزاری بتاتے ہیں کہ کن ملکوں کے اندر کتنے کتنے مسلمان عیسائی ہو چکے ہیں. اور پھر ان کے جو سکول ہیں یورپ میں رہنے والے مسلمانوں کے لیے سوچنے کی بات ہے کہ وہ ان کے ملکوں میں رہتے ہوئے اپنے بچوں کو ان کے سکول کالج میں داخل کرواتے ہیں. صرف تعلیم نہیں دیتے، وہ اپنا عقیدہ اور نظریہ ساتھ دے رہے ہیں، آپ کے بچوں کے ذہن کو تبدیل کر رہے ہیں. ان کے لیے بھی لمحہ فکری اور سوچنے کی بات ہے کہ اپنے بچوں کو عیسائیوں کے سکول کالجوں سے بچائیں. کہیں یہ نہ ہو جائے کہ دنیاوی تعلیم کے نام پر آپ کا بچہ اسلام سے ہی فارغ ہو جائے اور اسلام ذہن ختم ہو جائے اور عیسائی ذہن اس کا بن جائے. یہ والدین کی ذمہ داری ہے، ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ ان کے لیے دنیاوی تعلیم میں ایسی جگہ کا انتظام کریں کہ ان کا عقیدہ، ان کا نظریہ، ان کا اسلام، ان کا مسلمان ہونا محفوظ رہ جائے. اللہ تعالیٰ سب کو سمجھ نصیب فرما دے. ہم تو ہر غیر مسلم کو دعوت دیتے ہیں، قرآن دعوت دیتا ہے، رسول اللہ کی دعوت ہے کہ تم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار کرو اور کلمے کی روشنی میں آؤ گے، دنیا اور آخرت کی کامیابی تمہارا مقدر بن جائے گی. چند دن پہلے بیرون ملک سے ایک ساتھی نے سوال کیا کہ کافر بھی بڑے اچھے عمل کرتے ہیں، خدمت خلق کے عمل کرتے ہیں اور ہمدردی کے عمل کرتے ہیں اور بڑا پیسہ لگاتے ہیں رفاہی کاموں پہ، تو ان کو پھر آخرت میں کوئی ان کو اجر و ثواب نہیں ملے گا؟ کیا وہ بھی اپنی عملوں کی بدولت جنت میں جا سکتے ہیں؟ میں نے کہا کہ نیک عمل کی قبولیت کے لیے ایمان شرط ہے، شرط اول ہے. ایمان کے بغیر ساری زندگی اچھا عمل کریں، کوئی برا نہ عمل کریں، اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں، صفر ہے. اعمال کی قبولیت کے لیے، اچھے عمل کی قبولیت کے لیے، اجر و ثواب کے لیے اللہ نے ایمان کو شرط بنایا ہے. ان الانسان لفی خسر، ساری دنیا کے انسان خسارے اور نقصان کے اندر ہیں. سب سے پہلی شرط الا الذین آمنوا، تم خسارے سے بچنا چاہتے ہو، دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونا چاہتے ہو، الا الذین آمنوا، ایمان لے آؤ، ایمان لے آؤ. ایمان کے بعد اعمال صالحہ ہے. ہاں اگر کوئی کافر اچھا عمل کرتا ہے دنیا میں، اس کے فوائد اور اس کے ثمرات اسے دنیا میں ہی مل جاتے ہیں، آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے. وما لہ فی الآخرۃ من نصیب، آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے. آخرت میں صرف ایمان والوں کی عزت ہے، ایمان والوں کی قدر ہے. ایمان والوں کا ایک ایک چھوٹا سا عمل، ایمان کے بعد اگر چھوٹا سا عمل کریں، اخلاص سے کریں، اللہ اس چھوٹے عمل کو احد پہاڑ کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے. اللہ کے ہاں ایمان کی اتنی قدر ہے. اور ایمان کے بغیر بڑے سے بڑا عمل کر لیں، اللہ کے ہاں اس کی کوئی اہمیت نہیں. تو اس لیے ایمان قبول کرنے کے بعد عمل کریں گے، دنیا بھی بنے گی، جنت بھی بن جائے گی. اللہ تعالیٰ تمام دنیا کے غیر مسلموں کو اسلام قبول کرنے کی توفیق عطا فرما دے. موت سے پہلے کلمہ پڑھ لیں
وگرنہ یقین کریں جب کلمے کے بغیر دنیا سے جائیں گے، کلمے کے بغیر دنیا سے چلے جائیں گے تو ہمیشہ جہنم کا ایندھن بن جائیں، ہمیشہ جہنم کا ایندھن، واپسی ممکن ہی نہیں ہے۔ اگر ایک مسلمان ہے اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے جہنم میں جائے گا، اپنے ایمان کی وجہ سے اللہ اس کو نکال لے گا ایک نہ ایک دن۔ اللہ اعلان فرمائیں گے جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے، جس نے زندگی میں ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا ہے، اسے جہنم سے نکال اور جنت میں بھیج دو۔ وہ اپنے ایمان کی وجہ سے ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا، وہ اپنے ایمان کی وجہ سے جنت میں آ جائے گا، اس کا داخلہ جنت میں ہمیشہ کے لیے۔ لیکن جو کلمے کے بغیر دنیا سے چلا گیا بہت بڑے نقصان، بہت بڑے عذاب کے اندر چلا گیا۔ اس لیے ہم دعا کرتے ہیں، ہم دعوت دیتے ہیں، اللہ ہر غیر مسلم کو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی توفیق عطا فرما، دنیا سے جاتے ہوئے ایمان کی سرح حالت میں دنیا سے جائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے، ہمارے ایمان کی بھی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share.